المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ سے ملنے جامعہ خیر المدارس ملتان پہنچے۔ ناظم جامعہ مولانا عبد المنان نے استقبال کیا۔ نوجوانی میں ہی دینی مدرسے جامعہ خیر المدارس کے محتمم بن گئے تھے۔ 34 سال میں کیا کیا تبدیلیاں لائے؟ 1981 میں جب یہ ذمہ داری میرے اوپر آئی تو اس وقت میری عمر صرف 20 سال تھی۔ جو تبدیلی کی کوشش کی وہ یہ کی کہ یہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم بھی ہو، اس مدرسے کے اندر تعلیم کا اسلوب نیا اختیار کیا جائے، اس کو ہر اعتبار سے اپ گریڈ کیا جائے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن شروع کی تاکہ اس کے اندر ایک فنی تعلیم بھی اور ایک ہنر بھی ہمارے طلباء کے پاس ہو۔ طویل عرصے سے وفاق المدارس کے ناظم بھی ہیں، آپ کی خود تعلیم کتنی ہے؟ میری اپنی تعلیم جو ہے وہ ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات ہے اور اسی خیر المدارس سے حاصل کی ہے، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ میری اپنی سند پر میرے اپنے سائن ہیں۔ کسی زمانے میں تو دینی مدارس میں فرشی نشست ہوا کرتی تھی، آپ نے سیکرٹری رکھ لیے، میز کرسیاں لگا لی، یہ آئیڈیاز کہاں سے آئے؟ عالم کی نظر عالم پر ہونی چاہیے کیونکہ عالم کی نظر عالم پر ہوتی ہے۔ اگرچہ اب بھی ہمارے ہاں تعلیم فرشی نشستوں پر ہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے دفاتر میں میز اور کرسی یہ ایک ضرورت کی بنا پر ہے۔ جامعہ خیر المدارس کی یہ خوبصورت عمارت کتنے منزلہ ہے؟ اس میں کتنے طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس پر کل کتنا خرچ ہوا؟ اس کے اندر 5 منزلیں ہیں، بیسمنٹ اور اس کے بعد 4 فلور ہیں۔ اس میں 1000 سے زائد طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کی تعمیر پر 8 کروڑ روپیہ کی لاگت آئی۔ بڑائی صاحب چھت ہے، یہ موویبل ہے اور یہ ریموٹ کنٹرول سے بند ہوتی ہے اور کھلتی ہے، اور یہ آئیڈیا ہم نے مسجد نبوی سے لیا ہے۔ اتنی بڑی چھت اس طرح کی موویبل کہیں بھی اب تک نہیں ہے، یہ پہلی مرتبہ یہاں پر الحمدللہ تجربہ کیا گیا۔ یہ سب بچے قرآن کے حافظ ہیں، قاری بن رہے ہیں۔ ان کے ہاں سال میں داخلہ صرف 1 دن ہوتا ہے اور وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، اور ان کے ہاں اتنی اپلیکیشنیں ہوتی ہیں کہ قرآن اندازی سے داخلہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں القابات بڑے غلط استعمال ہوتے ہیں۔ حافظ اس کو کہتے ہیں جس کو قرآن کریم کی ایک قرات میں قرآن یاد ہو اور وہ بھی خوب یاد ہو، اور قاری اس کو کہتے ہیں جس کو تمام قراتیں یاد ہوں، جو فن قرات سے واقف ہو۔ اور آج ہم ہر پڑھنے والے کو قاری کہہ دیتے ہیں، یہ اس کا غلط استعمال ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ یہ بچہ 10 سال کی عمر کا ہے، قرآن کا حافظ ہے، اور 10 قراتوں میں سے 8 قراتیں یہ پڑھ چکا ہے۔ آپ پہلے کس قرات میں پڑھنے لگے؟ قالون۔ قالون میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا وذی القربى واليتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة۔ سیدنا ورش کی روایت میں وبالوالدین احسانا وذی القربى واليتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة۔ دارالفتاح پہنچے۔ جدید ذہن کے کئی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے دینی مدارس اور ان کے دارالفتاح نے آج کے زمانے کے مسائل کے حل کے لیے امت مسلمہ کی کوئی بڑی مدد نہیں کی۔
آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی جدید مسئلے پر کسی نے دارالفتاء کی طرف رجوع کیا اور اس کو مایوسی ہوئی ہو۔ جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے تمام سفارشات تقریباً دی ہیں جس کی روشنی میں قانون سازی ہونی چاہیے۔ قانون سازی کا تعلق ہمارے دارالفتاؤں سے نہیں ہوتا۔ حال ہی میں اسلامی نظریاتی کونسل نے 16 سال سے کم عمر بچی کی شادی بھی جائز قرار دی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ شرعی طور پر بالغ ہونے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ بلوغت کی کیا عمر ہے؟ اس کی کچھ علامات ہیں، لیکن اگر ان علامتوں میں سے کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو پھر جو فتویٰ ہے فقہا کا وہ 15 سال پر ہے۔ بہت سے لوگ معترض ہیں کہ ہمارے دینی مدارس کے جو فتاوی ہیں ان میں ایک دوسرے کے مکاتب فکر کو کافر قرار دیا جائے، کیا اس پر کوئی روک تھام یا کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو؟ جہاں تک ہمارا دارالفتاء ہے ہم اس بارے میں بہت محتاط ہیں۔ مولوی اور مفتی کا کام کافر بتانا ہوتا ہے، کافر بنانا نہیں ہوتا۔ بتایا جائے تو پھر لوگ اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یا اس میں احتیاط ہونی چاہیے، اور میری رائے یہ ہوگی ہر شخص اس طرح کا فتویٰ جاری نہ کرے۔ لائبریری میں جامعہ کے اساتذہ کے ساتھ ملاقات کی۔ سید الاولی سید الاخری تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مولانا خیر محمد جلندھری کی قبر پر آئے۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندھری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، یہ ان کی قبر ہے۔ یہ ذاتی جگہ پر ہے، یہ مدرسے کی جگہ نہیں ہے۔ دوپہر کا کھانا طلباء کے ساتھ میس میں کھایا۔ اس وقت ماہانہ جو بجٹ ہے بلڈنگ کے علاوہ تقریباً 40 سے 50 لاکھ روپے۔ مدرسے میں کل کتنے طلباء ہیں اور کھانے پہ ان پہ ماہانہ کتنا خرچ آتا ہے؟ خیر المدارس کی شاخوں میں کل زیر تعلیم طلباء اور طالبات تو 5000 ہیں۔ یہ مین جو ہمارا ادارہ مرکز ہے اس میں 3 سے 3500 طلباء ہیں۔ کھانے پہ تقریباً 10 سے 15 لاکھ روپیہ ہر مہینے خرچ آتا ہے۔ تو کیا کھانے کے مینیو میں ہر روز چنے ہی ملتے ہیں یا گوشت یا سبزی باقی چیزوں سے ذائقہ تبدیل کیا جاتا ہے؟ گوشت بھی ہے، اس میں سبزی بھی ہے، اس میں چنے بھی ہیں، اس میں دال بھی ہے۔ جامعہ کا ہاسٹل ہے، 2000 طالب علم تقریباً ہاسٹل میں ہے، اور یہ 200 سے 250 کمروں پر مشتمل ہے۔ ان کمروں میں پنجابی لڑکے بھی رہتے ہیں، پٹھان بھی رہتے ہیں، بلوچی بھی رہتے ہیں۔ ہر مکتب فکر کے اندر کتنی شد و مد سے اختلاف کیا جاتا ہے، بچے نہیں آپس میں اختلاف کرتے؟ بحث کرتے ہیں، بالکل، وہ کئی مسائل پر اختلاف کرتے ہیں، دلائل سے بحث کرتے ہیں۔ اختلاف ہے، مخالفت نہیں ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماضی کے علماء حضرات فقیرانہ زندگی گزارتے تھے، آج کے مولوی اور علماء بہت امیر ہو گئے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کے ذرائع آمدن کیا ہے۔ علماء کرام کو بلا شبہ اپنی زندگی سادہ رکھنی چاہیے، اس لیے کہ وہ ماڈل ہوتے ہیں۔ چند ایک کی وجہ سے سب کے بارے میں رائے قائم کرنا یہ عدل و انصاف کے مطابق۔ آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے؟ میری آمدنی کے ذرائع میں ایک تو میری خیر المدارس کی تنخواہ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے ملتان کے قریب والد مرحوم کی طرف سے وراثت میں کچھ زمین ملی ہے، اس زمین سے بھی آمدنی آتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علماء حضرات بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں، ان میں حصے لطیف نہیں ہوتی، حصے مزاح نہیں ہوتی، اور زندگی کے صرف ایک پہلو پہ ہی زور دیتے ہیں۔ بڑی تعداد ایسی ہوگی، لیکن ایسی بھی بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کے اندر حصے ظرافت اور حصے مزاح بہت ہے۔ آپ کو موسیقی سے، قوالی سے یا کسی بھی طرح کی لے سے شغف ہے؟ ایسی کسی بھی ترنم والی آواز جس کے اندر شریعت کی حدود کا خیال رکھا گیا ہو اس کو پسند کرتا ہوں۔ کیا خوبصورت چہروں سے پیار، خوبصورتی کا اچھا لگنا
اس کی اجازت نہیں ہے؟ خوبصورتی اور حسن اور جمال یہ کس کو پسند نہیں ہوگا، یہ ہونا چاہیے، اور لیکن اس میں بھی وہی بات ہے کہ ہمیں اپنی شرعی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ شاہ رکن عالم کالونی پہنچے، ان کی سرپرستی میں کئی انگلش میڈیم سکول بھی چلتے ہیں۔ ایک طرف تو آپ قدیم روایات پر دینی مدرسہ چلاتے ہیں، دوسری طرف انگلش میڈیم سکول، آپ ان دونوں کو کس طرح اکٹھے چلا لیتے ہیں؟ ہم نے مدرسے کے ساتھ ساتھ یہ اسکولز اس لیے بنائے تاکہ ہم یہ ضرورت پوری کریں اور مسٹر اور ملا کے فرق کو ختم نہیں تو کم از کم ضرور کریں۔ یہاں بچیاں اور بچے دونوں مخلوط تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو کیا یہ آپ کا شعوری فیصلہ ہے؟ بلڈنگ اگرچہ ایک ہے مگر دونوں کا نظام الگ الگ ہے۔ ادارہ خیر المعارف شالیمار پہنچے، بچوں نے پھولوں کی پتیوں سے استقبال کیا، کلاس رومز کا دورہ کیا، طالبات سے سوالات کیے۔ گارڈن ٹاؤن ملتان میں وفاق المدارس کے مرکزی دفتر پہنچے، ناظم مرکزی دفتر مولانا عبد المجید نے استقبال کیا، بیٹے احمد نے واسکٹ پہنائی۔ پچھلے سال 2.5 لاکھ طلباء اور طالبات نے بیک وقت امتحان دیا اور 1680 مراکز تھے، کراچی سے لے کر پشاور اور کوئٹہ سے گلگت تک۔ 2.5 لاکھ اسٹوڈنٹ کا جو رزلٹ تھا وہ 27 ڈیز میں آیا۔ تھوڑی بہت نقل تو چلتی ہوگی؟ ہمارے ہاں نقل کے سخت ضابطے ہیں، اگر معمولی سی بھی نقل ہو ہم اس کا وہ پرچہ کالعدم کر دیں گے۔ آپ گزشتہ 17 برس سے وفاق المدارس کے سیکرٹری جنرل ہیں، اس تنظیم کا اصل کام کیا ہے اور اس سے کتنے مدارس منسلک ہیں؟ اس وفاق المدارس کا بنیادی کام جو ہے وہ دینی مدارس کو نصاب تعلیم دینا، دینی مدارس کو نظام تعلیم دینا، دینی مدارس کی ترقی کے لیے اور دینی علوم کے فروغ کے لیے کوشش کرنا۔ اس کے ساتھ اس وقت جو منسلک مدارس ہیں ان کی تعداد 18,000 سے زائد ہے۔ وفاق المدارس عربیہ دیوبندی مکتب فکر کے طلباء کیا امتحانات کا انعقاد کرتا ہے؟ کیا کبھی کوشش نہیں کی گئی کہ بریلوی مکتب فکر اور شیعہ مکتب فکر کے طلباء کا ایک اکٹھا امتحانی نظام وضع کیا جائے؟ یہ اگرچہ 5 بورڈ ہیں، 5 تنظیمیں ہیں، مگر ان کا آپس میں الائنس ہے جس کا نام اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان ہے۔ اب الحمدللہ ایک دوسرے سے رابطہ ہے، ہماری مشترکہ میٹنگیں ہوتی ہیں، ہمارا الائنس ہے، ہم ایک دوسرے کے امتحانی نظام سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ اعتراض کس حد تک درست ہے کہ دینی مدارس کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرت سکھائی جاتی ہے اور جدید علوم کا تو دور دور تک پتہ ہی نہیں؟ مدارس میں محبت کا پیغام ہے، نفرت کا پیغام نہیں۔ یہ تاثر غلط ہے کہ ہم صرف دینی تعلیم دیتے ہیں، نہیں بلکہ ہم دینی تعلیم بھی دیتے ہیں اور جدید تعلیم بھی دیتے ہیں۔ لیکن کب بہت سے انتہا پسند مدارس سے ہی نکلتے ہیں۔ اس بر صغیر میں دینی مدارس 250-300 سال سے ہیں۔ ہمارے ہاں جو انتہا پسندی دنیا میں آئی ہے اس کا دورانیہ 20 سے 25 سال پر محیط ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پراپیگنڈا ہے، اس کا زمینی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حال ہی میں اسی ماہ رمضان المبارک میں جدہ میں ایک عالمی تقریب میں خادم حرمین شریفین شاہ عبداللہ کے بیٹے اور صاحبزادے
مشل بن عبداللہ جو کہ مکۃ المکرمہ کے گورنر ہیں، انہوں نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کو یہ قرآن کریم کی خدمت کا عالمی ایوارڈ دیا ہے۔ سعودی عرب جہاں کے قرآن نازل ہوا وہاں ایک سال میں 5000 قرآن کریم کے حفاظ تیار ہوتے ہیں جن کی زبان بھی عربی ہے، جبکہ پاکستان میں صرف وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت جو بچے قرآن کریم کے حافظ بنے ان کی تعداد 63,556 ہے، اور ان میں 12,000 صرف بچیاں ہیں جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ مصروفیات کے باوجود دورہ حدیث کی کلاس اب بھی خود پڑھاتے ہیں کہ آپ جنگ لڑتے کیسے ہیں، آپ جنگ کا نقشہ بناتے کیسے ہیں، آپ کی حکمت عملی کیا ہے، آپ کا تدبر کیا تدبیر اختیار کرتا ہے۔ تو تدبر اور تدبیر کو جنگ کے اندر بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ ان کے گھر کا احاطہ مدرسہ سے منسلک ہے۔ نواسے نواسیوں سے بہت پیار ہے۔ مغربی دنیا اکثر یہ الزام لگاتی ہے کہ دینی مدارس جہاد کی نرسریاں ہیں اور یہیں سے شدت پسندی جنم لیتی ہے۔ دینی مدارس جہاد کی تعلیم دیتے ہیں، جہاد کی تربیت نہیں دیتے ہیں۔ خودکش حملے جائز ہیں؟ خودکش حملے ناجائز ہیں، حرام ہیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ بعض مدارس بیرونی فنڈنگ سے چلتے ہیں اور امداد دینے والے اسلامی ممالک ان کو پھر اپنے ایجنڈے پہ چلاتے ہیں۔ ان مدارس کو عوام کے تعاون سے چلنا چاہیے، اور ان کے بجٹ جو ہیں ٹوٹلی اگر آپ دیکھیں تو کروڑوں میں نہیں ہے، اربوں روپے میں ہے، اور وہ تمام کے تمام پاکستان کے عوام کی ڈونیشن سے چلتے ہیں۔ فرض کریں اگر کسی اسلامی ملک سے آپ کے مدرسے کے لیے فنڈنگ کی پیشکش ہو تو کیا آپ انکار کر دیں گے؟ ہم کسی ایسی امداد کو جو ہماری آزادی اور حریت کو سلب کرے اور پھر ہمارا وہی حشر ہو جو پاکستان کا IMF اور ورلڈ بینک کرتا ہے، تو کم از کم ہم اپنا یہ حشر کرانے کو تیار نہیں ہیں۔ الزام لگتا ہے کہ آپ کے مدرسے میں ان بہت بڑے بڑے ناموں نے بھی تعلیم حاصل کی جو بعد میں کالعدم فرقہ وارانہ تنظیموں کے سربراہ بنے اور اس میں بڑے سرگرم رہے۔ کیا پاکستان کے اندر آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جنہوں نے یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی اور پاکستان کے اندر انہوں نے لسانی بنیادوں پر اور صوبائی بنیادوں پر قومی تعصب کی بنیاد پر کیا کچھ کیا ہے؟ کیا اس کا الزام آپ ان یونیورسٹیوں کو دیں گے یا ان افراد کو دیں گے؟ شادیاں کتنی کی اور بچے کتنے ہیں؟ الحمدللہ میری ایک شادی ہے اور میرے 5 بچے ہیں۔